ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب جهر الإمام بالتأمين وقال عطاء آمين دعاء أمن ابن زبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ کتاب الاذان کے اندر باب نمبر 111 فتح الباری کے اندر یہ صحیح بخاری میں کہ امام کا بلند آواز کے ساتھ آمین کہنا۔ آمین امام صاحب بلند آواز سے کہیں گے اور ساتھ مقتدی بھی بلند آواز سے کہیں گے۔ یہ سب سے پہلے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل پیش کیا، تو اس کے اوپر ہمارے جو استاذ محترم شیخ الحدیث و تفسیر علامہ شیخ عبداللہ امجد چھتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا دیوبند کے مناظر امین اکاڑوی صاحب کے ساتھ مناظرہ ہوا تو ہمارے استاد محترم شیخ عبداللہ امجد چھتوی مرحوم اللہ ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مناظر نے یہی قول پیش کیا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، کیا کہ جب امام ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین کہتے وما وراءہ حتی ان للمسجد للجۃ، مسجد گونج اٹھتی، اتنی زور سے آمین کہتے۔ تو جب استاد محترم فرماتے ہیں کہ ہمارے مناظر نے یہ قول پیش کیا تو آگے دیوبند کے عالم امین اکاڑوی صاحب نے فرمایا کہ یہ بات ہے کہ آمین ایسا کہنی ہے، اتنا ایسا کہیں کہ بس پہلی صف تک آواز جائے۔ تو ہمارے شیخ عبداللہ امجد چھتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے امین اکاڑوی صاحب سے کہا کہ آئیں ذرا آپ نماز پڑھائیں اور ہمیں دکھائیں کہ کیسے آپ آمین کہتے ہیں۔ جب انہوں نے آگے نماز پڑھائی یا آگے کھڑے انہوں نے آمین کہا کہ پوری مسجد میں آواز گونجی، پوری مسجد کے اندر۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ آمین کہے اور پوری مسجد میں آواز نہ جائے؟ اگر یہ ابھی چھوٹی سی مسجد ہے 30-40 بندے کی، اگر بندہ ممبر کے اوپر یا محراب میں مسجد میں آمین کہتا ہے تو تیسری صف میں تو کم سے کم آواز جاتی ہے۔ پھر علامہ ذیلی حنفی ایک محدث فقیہ ہیں دیوبند علماء کے، انہوں نے نصب و رایہ کے اندر آمین کے وہ دلائل پیش کیے جس کے اندر آمین ایسا کہنی ہے۔ انہوں نے پھر ایسی روایت پیش کر دی سیدہ ام اعلیٰ حسین کی رضی اللہ عنہ، صحابیہ ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی، اللہ کے نبی نے آمین کہا، وہ صحابیہ کہتے ہیں میں نے نبی کی آمین سن لی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام پہلی صف میں ہوتے اور عورتوں کی جو صف ہوتی ہے سب سے پیچھے اور آخر میں ہوتی ہے، عورت نے پچھلی صف کے اندر آمین سن لیا تو اس نے گواہی دی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کی آمین سنی ہے۔ اس لیے رفع الیدین کے یا آمین کہنے کے دلائل بڑے واضح ہیں۔ یہ صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر آپ ساری ترتیب پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، فاتحہ پڑھنی ہے، آمین کہنا ہے، جلسہ استراحت ہے، یہ سارے دلائل بخاری کے اندر ہے، لیکن ماننے والے سب کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے مناظرہ جب ہوا تو پھر اکاڑوی صاحب نے جب ایسا آمین کا پھر بھی جو ہے پوری مسجد میں آواز تھی۔ اسی طرح امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاذ، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے 200 صحابہ کو پایا مسجد نبوی میں، جب انہوں نے ولا کہا امام صاحب نے تو لوگوں نے اتنی زور سے آمین کہا کہ مسجد ساری گونج گئی۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔